حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگے، پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ خدمت اور محبت کا مستحق کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ خدمت اور محبت کا حقدار کون ہے؟ کس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، کس کی سب سے زیادہ خدمت کی جائے؟ تو میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تیری ماں۔ پھر کون؟ پھر عرض کی، یا رسول اللہ پھر کون؟ تو ہمارے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تیری ماں۔ پھر شخص نے پوچھا، پھر کون؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ کس سے محبت کی جائے، سب سے زیادہ کس سے پیار کیا جائے، سب سے زیادہ کس کی خدمت کی جائے؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، یعنی 3 مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے لیے کہا کہ امک، تیری ماں۔ سب سے زیادہ خدمت کس کی جائے؟ ماں کی خدمت کی جائے۔ سب سے زیادہ پیار کس سے کیا جائے؟ ماں سے کیا جائے۔ سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے؟ ماں سے کی جائے۔ پھر اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون؟ ہمارے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو کا، تیرا باپ۔ یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے لیے 3 فرمایا، تیری ماں، اور اب باپ کے لیے فرمایا، تیرا باپ۔ 1 مرتبہ باپ کے لیے فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ماں کی شان کا عالم کیا ہے، ماں کی مقام کا عالم کیا ہے، ماں کے مرتبے کا عالم کیا ہے۔ میرے رسول نے 3 مرتبہ ماں کے لیے کہا کہ تیری ماں، تیری ماں۔ اگر کسی کی خدمت کی جائے تو سب سے زیادہ ماں ہے، اگر کسی سے پیار کیا جائے تو سب سے زیادہ ماں ہے، اگر کسی سے محبت کی جائے تو سب سے زیادہ ماں ہے۔ اب سوچو، اب ہمیں سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہمیں والدین کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں والدین سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں والدین سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ مگر آج نوجوان جیسے ہی بڑا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے اور ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کو پریشانیوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ اگر باپ کی دوائی کے لیے پیسے نہ ہوں تو پوچھتا نہیں ہے، اے بابا جان آپ کی دوائی کے لیے پیسے ہیں یا نہیں ہے، اے بابا جان آپ کی دوائی آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ آج نوجوان پوچھتا نہیں ہے، ارے تجھے معلوم نہیں ہے، اگر اس نے اپنی زندگی، پوری زندگی گزار دی ہے تجھے کھلانے کے چکر میں، تجھے پلانے کے لیے، پوری زندگی تیری خاطر اس اپنی زندگی کو بشر کر دیا ہے۔ اے نوجوان، تجھے معلوم نہیں ہے تیرے والد نے تجھے بچپن سے لے کر اور اپنے بڑھاپے تک تیری ہی اچھائی کے لیے سوچا ہے، تیری بھلائی کے لیے سوچا ہے، مگر جب تو کمانے لائق ہو گیا، جب تو دینے لائق ہو گیا تو ماں سے کبھی نہ پوچھا، باپ سے کبھی نہ پوچھا، اور تو کمرے میں جا کر اپنے آرام سے پھل فروٹ کھاتا ہے، اچھی اچھی چیزیں چھپ چھپ کر کھاتا ہے، ماں باپ کو نہیں دیتا ہے۔ آج ہمارا بھائی، ہمارا نوجوان آج کہاں جا رہا ہے؟ ماں باپ کو چھوڑ کر، ماں باپ کی دعائیں لیے بغیر پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان ماں باپ کی دعائیں نہیں لیتا ہے اور جاتا کہاں ہے؟ پیر و مرشد کے پاس، اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، اپنے سے بڑوں کے پاس جاتا ہے۔ جانا چاہیے، اچھی بات ہے، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو کسی پیر کی دعا کام نہیں آئے گی، کسی ولی کی دعا کام نہیں آئے گی، کسی بزرگ کی دعا کام نہیں آئے گی۔ ارے جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہیں، کسی کی دعا کام نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، تمہارے ماں باپ تم سے خوش نہیں ہیں، تو سمجھ لو اللہ بھی تم سے ناراض ہے، اللہ بھی تم سے ناراض ہے، اللہ بھی تم سے خوش نہیں ہے۔ جب ماں باپ خوش نہیں، ماں باپ راضی نہیں، تو تمہاری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تمہارے حق میں دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تمہارے پیر و مرشد کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کیسے اللہ والے کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ کیسے بزرگان دین کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ کیسے صوفیان کرام کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے ہرگز میرے بھائیوں۔ اس لیے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی دعا لے کر نکلا کرو، اپنے ماں باپ کی دعائیں لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی دعا میں وہ تاثیر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی دعا میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ ماں اگر سوچ بھی لینا اپنے بیٹے کی بھلائی کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول کر لیا کرتا ہے۔